بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز اسٹوری کو لائک بھی کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ورنہ فرتے جذبات سے میرا دل پھٹ جائے گا، پھر میں سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر بس زبانی پہ آ جاؤں گی۔ نظر آتا ہے ماں ہوں تیری دشمن نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں نیچے جایا کرو تاکہ عادت ڈل جائے ان دونوں کو ساتھ دیکھنے اور تجھے آسام کے ساتھ رہنے کی۔ امی جی، عادتیں اچار نہیں ہوتی جنہیں جب چاہا ڈال لیا، عادتیں تو روگ کی طرح ہیں، جو لگ جائیں تو اچھا بھلا انسان روگی بن جاتا ہے۔ عادتیں تو اس بیماری کی طرح ہیں جو انسان کو لحد تک لے جاتی ہیں۔ فجر بہت ہو گئی یہ ڈرامائی باتیں، جاؤ نیچے، اب میں انکار نہ سنوں۔ جا رہی ہوں جان چھوڑ کر آپ کی، اور واپس بھی نہیں آؤں گی۔ وہ پاؤں پڑکتی نیچے کی طرف بڑھی تھی، پیچھے رضیہ بیگم افسوس کرتی رہ گئیں۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ آپا بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، میں سوچ رہی تھی تمہیں دیکھ آؤں، مگر پاؤں کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھنے سے ڈر لگتا ہے۔ ساجدہ بیگم پتیلے میں چمچہ ہلاتے ہوئے بولی، مامی بس سر میں درد تھا، اب تو ٹھیک ہوں۔ فجر شرمندہ سی ہو گئی۔ ویسے سونیا کہاں ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ ارے وہ تو اپنے کمرے میں ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اس لیے دوپہر سے باہر نہیں نکلی۔ تو آپ نے پوچھا نہیں جا کر؟ مجھے اچھا نہیں لگا اسے تنگ کرنا۔ وہ دھیمے سے کہنے لگی، لو جی، اپنے گھر میں کون تنگ کرتا ہے، جائیں آپ اسے لے کر آئیں، ویسے بھی شام ہو رہی ہے، میں روٹیاں بنا دیتی ہوں۔ اور ساجدہ بیگم سر ہلاتی حارث کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پہ کمرے میں سوئی سونیا کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ کون ہے؟ اس نے لیٹے لیٹے بلند آواز میں پوچھا تو وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی؟ باہر نکل کر بھی کیا کروں، قید ہو کر رہ گئی ہوں، سارا دن گنے چنے دو چار لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر بور ہو گئی ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہیں کہ مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے تاکہ میں مینٹل ہاسپٹل جانے سے بچ سکوں۔ اور وہ سر جھٹکتی باتھ روم میں گھس گئی۔ ساجدہ بیگم تو ہکا بکا سی رہ گئیں۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی ان کے سامنے بلند آواز میں بات کرنے کی، اور یہ کل کی آئی لڑکی باتیں سنا رہی تھی۔ میری فجر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ دل میں سوچتی واپس کچن میں چلی آئیں۔ کیا ہوا مامی، آئی نہیں وہ؟ روٹی بناتی فجر نے گردن موڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس آ رہی ہے، اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے سو رہی تھی، ابھی جگا کر آئی ہوں۔ وہ ادھر ادھر کے برتن سمیٹتی کہنے لگی تو وہ بھی خاموشی سے روٹیاں بنانے لگی۔ وہ روٹیاں بنا کر سلاد کاٹ رہی تھی جب سونیا کچن میں آئی، اور فجر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ ہلکے فیروزی اور پیلے جوڑے میں اس کے سفید رنگت دمک رہی تھی، ہونٹوں پہ لگی لال لپسٹک اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ایک پل کو تو وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ کیا کوئی اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے تعجب سے سوچا تھا۔ کیا بنا ہے آج؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چکن کڑھائی اور آلو مٹر فجر نے سلاد پہ نظریں جماتے ہوئے بتایا۔ ہمارے گھر تو روز چاول بنتے ہیں، اور سچ کہوں تو مجھے چاول کھانے کی ہی عادت ہے، یہ روٹی نہیں کھائی جاتی مجھ سے۔ سونیا نے منہ بسورا۔ بیٹا تم پہلے بتا دیتی تو میں چاول بنا لیتی۔ ساجدہ بیگم خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں حارث کو بول دیتی ہوں آتے ہوئے میرے لیے بریانی لیتا آئیں۔ وہ مسکرا کر حارث کا نمبر ملانے لگی۔ وہ تو شکر ہے شادی کے اگلے روز زونی اس کا موبائل اور دوسرا ضروری سامان لے آئی تھی، ورنہ موبائل کے بغیر تو اس کی زندگی ہی ختم ہو جانی تھی۔ دو بار ملانے پہ بھی جب حارث نے نمبر موصول کر دیا تو وہ بل کھا کر رہ گئی۔ عدنان صاحب اور سامی فارمیسی سے آئے تو سیدھا کچن میں چلے آئے۔ فجر پہ نظر پڑتے ہی عدنان صاحب مسکرائے تھے، کیسا ہے میرا بچہ؟ اور فجر بھی مسکراتی ان کے گلے سے آ لگی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری فجر، 2 دن سے لگ رہا تھا جسے آنکھوں میں نور ہی نہ رہا ہو۔ اتنا ناراض ہو کیا اپنے ابو جی سے؟ ابو جی، آپ کی فجر آپ سے ناراض ہو سکتی ہے کیا؟ بس دل بوجھل ہو رہا تھا۔ آپ میں سے کسی نے بھی اوپر آ کر میرا حال نہیں پوچھا، بس میں بھی اب ناراض ہوں۔ اس نے چولہے کے نزدیک کھڑے ہاتھ گرم کرتے ہوئے سامی کو سنایا تھا، جس پہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔
تمہارا باپ اب بوڑھا ہو گیا ہے، ویسے بھی جب سے تمہاری مامی جھومتی ہوئی نیچے آئی ہیں تب سے سیڑھیاں خوفناک دکھنے لگی ہیں۔ پاس بیٹھی ساجدہ بیگم نے منہ بسورا تھا۔ عدنان صاحب کی نظر بیزاریت لیے بیٹھی سونیا پہ پڑی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیا حال ہے بیٹا؟ جی ٹھیک ہوں، تبھی حارث کچن میں داخل ہوا تھا۔ شکر ہے تم نے بھی اپنی شکل دکھائی، صبح کے نکلے اب گھر لوٹے ہو۔ ساجدہ بیگم نے شکوہ کیا۔ ان کا لہجہ حارث کے ساتھ کافی بہتر تھا، جبکہ عدنان صاحب کا لیے جیسا ہی تھا۔ 2 دن سے جاب کے لیے بھاگ رہا ہوں، آج انٹرویو دینے پر گیا تھا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا سلیکشن ہو گیا۔ وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سونیا کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ حارث نے جاب چھوڑ دی۔ ابھی دوپہر کو ہی تو سونی نے بتایا تھا کہ حارث نے انگلینڈ جانے سے منع کر دیا، اب جاب بھی چھوڑ دی۔ یہ بات اس کے ساتھ فجر کو بھی چونکا گئی تھی۔ سامی جاؤ اپنی پھپھو سے کہو کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ جی امی، وہ سر ہلاتا چھت کی طرف بڑھ گیا اور فجر سب کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ امی جی، پھپھو تو لحاف میں دبکی لیٹی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھا چکی ہیں، اب آرام فرمائیں گی کیونکہ صبح اسکول کے لیے جلدی اٹھنا ہے۔ سامی نے بتاتے ہوئے فجر کے ساتھ والی نشست سنبھالی تھی۔ آپ نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ سونیا نے اپنے ساتھ بیٹھے حارث سے پوچھا۔ میں رستے میں تھا، اس کی طرف دیکھے بنا بولا، لیکن مجھے بریانی منگوانی تھی۔ کیوں، اس کھانے میں کیا برائی ہے؟ میں روٹی نہیں کھاتی، اس نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بتایا۔ کھاؤ گی تو عادت ہو جائے گی، کھا کر تو دیکھو کتنا مزے کا سالن بنا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ اس کی طرف کھسکاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی چپاتی اسے تھمائی تو وہ حارث کی اتنی توجہ پہ ہی خوش ہو گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر فجر کا دل چاہا یہاں سے غائب ہو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تو چند منٹ پہلے کے بعد عدنان صاحب اور ساجدہ بیگم بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ سامی وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہاں کھڑے ہو کر کام کرنا۔ دونوں کے درمیان چھائی خاموشی سامی نے توڑی۔ مگر مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا یہاں کھڑے ہو کر کام کرنا، وہ بھی دو بدو بولی۔ میں اس وجہ سے اوپر نہیں گیا کہ آپ مجھے دیکھ کر غصہ کریں گی، وہ کچھ بولے بغیر چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ عدنان صاحب کی چائے والی ٹرے تھامتی کچن سے نکل گئی۔ چائے دے کر واپس آئی تو سامی کو چولہے کے پاس کھڑے پایا۔ میری چائے اتنی بد ذائقہ بنی ہے کیا جو اپنے لیے دوبارہ سے چائے بنا رہے ہو؟ فجر نے طنزیہ پوچھتے ہوئے اپنا چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ حارث کے لیے بنا رہا ہوں، آپ شاید ان کے لیے بنانا بھول گئی ہیں۔ تمہیں بڑی پرواہ ہے حارث کی، وہ ذرا غصے سے کہنے لگی۔ بھائی کی پرواہ نہیں ہوگی تو کیا نکڑ والے شیدے کی ہوگی؟ اتنی پرواہ ہے، اچھا بتاؤ کیا کر سکتے ہو اپنے بھائی کے لیے؟ جو میرے بس میں ہوا، وہ کچھ توقع کے بعد بولا۔ آپ اوپر سوئیں گی؟ ہاں، بس برتن دھونے کے بعد جاؤں گی۔ وہ خالی مگ سینک میں رکھتی عام سے انداز میں بولی تو وہ بھی خاموشی سے چائے پینے کے ساتھ چائے بناتا رہا۔ آپ یہ چائے دے آئیں۔ ٹرے فجر کی طرف بڑھائی جس میں 2 کپ رکھے تھے۔ نوکر ہوں کیا؟ اس نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھابھی کمرے میں ہوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، پلیز آپ دے آئیں، سامی نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتی ہاتھ پہنچنے لگی۔ آپ نے انگلینڈ جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ وہ چینج کرنے کے بعد بیڈ پہ آیا تو سونیا نے پوچھا۔ جب خبر پہنچ چکی ہے تم تک تو تمہارے پاس اس کیوں کا جواب بھی ضرور ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ حارث، آپ نے جاب بھی چھوڑ دی، آخر کیوں؟ کیونکہ تمہارے سو کالڈ بابا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا داماد ان کے اشاروں پہ دم ہلاتا رہے، ان کے انڈر کام کرے اور ان کی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ انہیں داماد نہیں، اشاروں پہ چلنے والا روبوٹ چاہیے۔ انہیں کیا لگا تھا کہ وہ مجھے لالچ دیں گے اور میں دولت کی نشے میں اندھا ہو کر ان کی جی حضوری کرنے لگ جاؤں گا، ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی بھی پوجا شروع کر دوں گا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔
جو اب کبھی خوش فہمی میں بھی نہیں بدل سکتی۔ آخر آپ میں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ اس فجر سے تو ہر لحاظ سے بہتر ہوں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ سونیا افندی آپ کی لائف پارٹنر ہے، نہ کہ وہ بورنگ فجر۔ اپنے نام پہ ہینڈل پہ رکھتی ہاتھ، فجر کا ہاتھ تھما تھا۔ ویسے بھی اب تو فجر کی بھی شادی ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فجر کو بیچ میں مت لے کر آؤ، اور رہی بات شادی کی تو وہ میرے ایک اشارے پہ سامی سے علیحدگی اختیار کر لے گی، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ اس کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ وہ سامی کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے کمرے میں رہ رہی ہے۔ فجر کی ہمت جواب دینے لگی تو وہ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر چائے صوفے کے پاس ٹیبل پہ رکھ دی۔ ادھر پکڑا دو، حارث نے نرمی سے کہا۔ اپنے شوہر کے کہنے پہ یہاں تک لے آئی ہوں، یہی کافی ہے۔ اور حارث کو حیران چھوڑ دی واپس کچن میں لوٹ آئی۔ سونیا نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تھا، جبکہ حارث تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا کہ کیا وہ سامی کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہے۔ یہ سوال اس کا دل دہلا گیا تھا۔ باقی کے برتن سامی دھو کر کچن سے جا چکا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر فجر کے گال بھگونے لگے۔ وہ وہیں بیٹھی اپنی تسدیل پہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ حارث نے مجھے اتنا کم ظرف سمجھ رکھا ہے، اسے کیا لگتا ہے کہ میں اس کے اشاروں کی منتظر ہوں؟ نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حارث، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کسی چوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ کافی دیر بعد جب نارمل ہوئی تو ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی جم کرتا دکھائی دیا۔ فجر کو دیکھ کر اوپر نیچے جاتے ہاتھوں کی حرکت ساخت ہوئی تھی۔ آپ یہاں خیریت؟ میں اب یہیں رہوں گی، وہ سر جھکا کر بولی۔ آپ رو کر آئی ہیں؟ حارث نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ فکر مند سا اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں، مجھے بھلا کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ اس نے الٹا سوال کیا، جبکہ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ میں نے کوئی کا نہیں، حارث کا پوچھا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو پلیز۔ ایسے کیسے؟ پہلے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ لیٹنے لگی تھی، سامی نے اسے پکڑ کر بٹھایا تھا۔ اگر حارث مجھے چھوڑنے کا بولے تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ جانے وہ یہ سوال کیسے کر گئی۔ سامی کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ فجر نے کندھے اچکائے جیسے اس کا صحیح جواب اس کے علم میں نہ ہو۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے چھوڑ دو پھر؟ آپ کی ہر بات ماننا میں خود پر لازم سمجھتا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ مجھے چھوڑ دو تو یہ آسان پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ پختگی سے بولا تو فجر کو تھوڑی ڈھارس ملی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جم کون کرتا ہے؟ فجر نے اس کے پسینہ پسینہ ہوتے چہرے اور گردن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو کوئی نہیں کرتا وہی تو میں کرتا ہوں، سامی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو فجر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر سامی کو سکون ملا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی پونی کر رہی تھی جب آہان کو اسکول کے لیے تیار کرتی حرم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یار، میں تو اسے ہیرو سمجھ رہی تھی مگر وہ مجھے بہن بول گیا۔ زائرہ کی پونی کو بل دیتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کون؟ ارشمان، حرم نے پرجوشی سے اس کا نام پکارا۔ ہیرو؟ زائرہ نے ہنکارا بھرا۔ ہاں نا، ہیرو، پر خیر مجھے برا نہیں لگا اس کا بہن بولنا بھی۔ بڑا میسنا ہے، تم اس رنگیلے کے بارے میں زیادہ مت سوچو، زائرہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ یار رنگیلا تو مت کہو، اتنا ہینڈسم ہے، اوف، اس کی پرسنالٹی اور اس کے براؤن کرلی بال، اوپر سے مسکراہٹ، قیامت سا ہے سب کچھ۔ اب بھی امی کو کہتی ہوں تمہیں قیامت یاد آ رہی ہے، وہ اچھے سے ملوا دیں گی۔ زائرہ چڑ سی گئی۔ ایک تو اس گھر میں کسی سے میری خوشی ہضم نہیں ہوتی۔ حرم منہ بناتی جلدی جلدی آہان کے 1 انچ سے بھی چھوٹے بالوں میں برش چلانے لگی۔ آئے ہائے، کس بات کا جوش چڑھا ہے جو یوں اس بیچارے کے سر پہ نکال رہی ہو؟
سفینہ بیگم ہاتھ میں پکڑا آہان کا لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھتے ہوئے حرم سے بولی، پاکستان کا قومی ترانہ سن کے آئی ہوں، اس کا جوش چڑھا ہوا ہے اور اتنے پیار سے تو بال کنگھی کر رہی ہوں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ گے اس کے سر پہ اتنے بال ہیں جنہیں کنگھی کرنا پڑا؟ انہوں نے آہان کو پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ اوہو امی، پھر بھی بیچارے کو حوصلہ تو رہے گا نا کہ اس کے سر پہ بھی بال ہیں۔ حرم نے کہتے ہوئے منہ بنا کر کھڑے آہان کو چٹچا چوما، جو چھٹیوں کے بعد سکول کا قیدی بننے کا غمگین تھا۔ بس رہن دے، تیرے حوصلہ دینے کی چکر میں اس کے ٹانکے کھل گئے تو مجھ بوڑھی ماں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جب بھی اس کے آپریشن کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ میرے جگر کا ٹکڑا موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اب کچھ اور سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ انہیں افسردہ ہوتا دیکھ دونوں ان کے ساتھ آ لگی۔ میری بہادر امی، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی اچھی نہیں لگتی، آپ تو ہمیشہ اس حرم کا مقابلہ کرتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ ظاہرہ نے حرم کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ روتے میں بھی ہنس دی۔ سفینہ بہن تو بہت پیار کرتی ہیں اپنی حرم سے، آخر اپنے باپ پہ جو گئی ہوں۔ تیرا تو بال بھی تیرے باپ پہ نہیں گیا، کہاں وہ ٹھہرے پانی کی طرح پرسکون مزاج کے، جبکہ تمہاری تو لڑائی کی حس ہر وقت چھڑکتی رہتی ہے، جہاں موقع ملے میزائل کا رخ پھٹ پڑتی ہے۔ انہوں نے حرم کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس پہ اس کا منہ ہی بن گیا۔ امی اب اتنی بھی بری نہیں ہے ہماری حرم، ظاہرہ نے مصنوعی برا مناتے ہوئے کہا، تم تو رہنے ہی دو جلتی پہ تل چھڑکنے کے۔ حرم نے ناک پھلا کر کہا، اچھا امی میں نکلتی ہوں۔ وہ مسکرا کر چادر اوڑھنے لگی۔ مس ظاہرہ ان سے ملیں، یہ ہیں محمد حارث اور یہ ہمارے ساتھ اسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ ارشمان نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ پہلے تو میں نے انہیں یہاں نہیں دیکھا، ظاہرہ نے دماغ پہ زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ پہلے اس کمپنی میں کام نہیں کرتے تھے اس لیے، مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ اس نے سوالیہ انداز میں دریافت کیا۔ جی مس ظاہرہ، یہ آپ کے تایا کی کمپنی میں اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ اور حارث نے حیران ہو کر سادہ سی ظاہرہ کو دیکھا تھا، جو اسے کہیں سے بھی سونیا کی کزن نہ لگ رہی تھی۔ کل کی میٹنگ میں ہانیہ اور آپ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ارشمان نے دونوں پہ نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ جی سر، دونوں ہی حامی بھرتے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مس ظاہرہ آپ یہیں رکیں، ارشمان کے کہنے پہ اس کے باہر کی طرف اٹھتے قدم رکے تھے، جبکہ حارث آفس کی حدود سے نکل گیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارشمان نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کل تک بھی ٹھیک ہی رہیں گی، بیکاز میٹنگ کے بعد لنچ بھی وہیں سے ہی کریں گے، جس میں اسپیشل کھچڑی بھی ہوگی، اور اس دن میں آپ کو کسی ویران کونے میں گھستا نہ دیکھوں۔ ارشمان کا اشارہ پہلے دن ہونے والی میٹنگ کی طرف تھا۔ جی سر، میں اب جائیں، اس نے کہتے ہوئے توجہ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی جانب مرکوز کی تھی۔ ظاہرہ کے ساتھ والا کیبن حارث کو ملا تھا، جو پہلے کسی لڑکی کا تھا۔ ظاہرہ نے تو اسے 2-4 مرتبہ ہی دیکھا تھا، شاید وہ اب جاب چھوڑ چکی تھی۔ بڑا تعجب ہوا آپ کو یہاں دیکھ کر، آپ تو کہیں سے بھی سونیا کی کزن نہیں لگتی۔ حارث نے طنزیہ پوچھا تو ظاہرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، سونیا کو کیسے جانتے ہیں؟ لہجے میں غصے کا عنصر تھا۔ کیا آپ آفندی ہاؤس میں نہیں رہتی؟ اس کی لا علمی پہ وہ یہی نتیجہ اخذ کر پایا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولی، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سونیا میری بیوی ہے۔ حارث نے مسکرا کر ظاہرہ کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، وہ زبردستی مسکرائی، اپنا منہ سیدھا کر گئی، جبکہ دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ زونی کو یونی سے پک اینڈ ڈراپ
یوں کیا کرو گے؟ پستے کا چھلکا اتارتی تائی نے تابش سے کہا، جو لیٹ اٹھنے کا عادی تھا اور آفس بھی لیٹ ہی جاتا تھا۔ مما میں جلدی نہیں اٹھ سکتا، ویسے بھی ڈرائیور یہ ڈیوٹی بخوبی نبھا رہا ہے۔ وہ پراٹھے کا نوالا بناتا بولا، پہلے وتھ سونی بھی ہوتی تھی، بٹ ناؤ وہ الون ہوتی ہے، اینڈ ڈرائیور کے وتھ جانے میں وہ گڈ فیل نہیں کرتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ انوسینٹ بچی ہے مما، کئی سالوں سے یہی ڈرائیور انہیں پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہے، آپ نے کہیں بھی جانا ہو اسی کے ساتھ جاتی ہیں۔ میں نے تو آج تک کچھ ایسا محسوس نہیں کیا جس سے آپ کی انوسینٹ بچی کو الون ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ آپ تیمور سے بول دیں، وہ تو جلدی اٹھ جاتا ہے، جاتے ہوئے چھوڑ دیا کرے گا۔ اور رہی بات پک کرنے کی یونی سے، تو میں آفس چھوڑ کر اس کی ڈرائیوری نہیں کر سکتا، سوری۔ اب میری بیٹی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے جو آپ اس کے لیے تابش کی منتیں کر رہی ہیں۔ وہ پہلے بھی تو چلی جاتی ہے، اب بھی چلی جایا کرے گی۔ سونی کی مما تابش کے سامنے اس کی کافی رکھتی ذرا ناراضگی سے بولی، چچی جان میں نہیں جاگ سکتا جلدی، اس طرح تو وہ روز ہی لیٹ ہو جایا کرے گی میری وجہ سے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا لاس ہو۔ مائی سن، تم ارلی مارننگ گیٹ اپ ٹرائی تو کرو۔ مما میں کسی کے لیے اپنی روٹین نہیں بدل سکتا۔ اور سڑکتا اٹھ کھڑا ہوا، تابش کافی تو ٹیک کر لو مما، آپ نے پلوا دی ہے نا، وہی کافی ہے آج کے لیے۔ اور کوٹ کے بٹن بند کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ، مجھے نہیں لگتا یہ میری بیٹی کو 1% بھی لائک کرتا ہے یا اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ انہیں ہمیشہ کی طرح تابش سے خطرہ لاحق تھا۔ ڈونٹ یو وری، میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹھیک کر دوں گی۔ آئی نو کہ مجھے اپنے سن کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ وہ آفس سے لوٹا تو فجر کچن میں کام کرتی دکھائی دی۔ حارث بھی کچھ سوچتے ہوئے کچن میں چلا آیا اور گلا کھنکارتے ہوئے اسے متوجہ کرنا چاہا، جبکہ وہ جان کر بھی انجان بنتی کام کرتی رہی۔ میرے آنے میں دیر کیا ہوئی؟ تم نے اپنے سے چھوٹے لڑکے کا ہی ہاتھ تھام لیا، آخر ایسی بھی کیا قباحت آ گئی تھی؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ کال پر مجھے اپنانے سے انکار کر چکے تھے۔ جب کوئی رستہ نظر نہ آیا تو مجھے اس معصوم کے سر پہ تھوپ دیا گیا۔ جو بھی تھا تمہیں اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ وہ اب بھی اسی کو غلط کہہ رہا تھا، تو کیا آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی؟ اس نے تب کر پوچھا۔ بیٹھی رہنے میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، ویسے بھی اسلام میں 4 کی اجازت ہے۔ خود کو میری نظروں میں مزید مت گرائیں حارث، میں کبھی شراکت برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی پہ توجہ دیں، نہ کہ اپنے بھائی کی بیوی پہ۔ آر یو سیریس فجر، کیا تم سچ میں سامی کو ایز اے ہسبینڈ تسلیم کر چکی ہو؟ حارث اس پہ نظریں جماتا اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح نامے پہ دستخط میں نے اپنی مرضی سے کیے تھے، جس کا صاف مطلب ہے کہ میں سامی کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہوں۔ یار سچ میں سامی، وہ معنی خیزی سے، میری دل میں اس کا مقام آپ سے کہیں زیادہ بلندی پر ہے، کیونکہ وہ نبھانا جانتا ہے، وہ دوسروں کے لیے قربانی دینا جانتا ہے، وہ خود سے زیادہ دوسروں سے جڑے رشتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یقیناً آپ بھی کبھی گوارہ نہیں کریں گے کہ سامی سونیا کو یوں تنگ کریں۔ اور وہ پاؤں پڑکتا حیران سا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ فجر جس کی زبان حارث کا ورد کرتے نہیں تھکتی تھی، آج وہی زبان کسی اور کے نام کی تسبیح کر رہی ہے۔ ڈسکسٹنگ۔ اس کے جاتے ہی کب سے بندی گرا کھلی تھی اور آنسو بنا رکے بہنے لگے تھے۔ خود کو مضبوط دکھاتی فجر بکھرنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سونیا ہیڈ فون لگائے کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ حارث کو دیکھتے ہی وہ موبائل رکھتی اس کی طرف بڑھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ آج تمہاری کزن سے ملا تھا۔ سونیا کو دیکھتے ہی اسے زائرہ یاد آئی۔ کون سی کزن اور کہاں ملی؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا بھلا سا نام تھا؟ اس نے دماغ پہ زور دیا۔ زارا یا زائرہ، کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بھی میری ہی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ اچھا، زائرہ آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہے؟ وہ گنگ سی بولی۔ میں نے فارسی میں تو نہیں بولا۔ وہ بیزار ہوا۔ ہاں، ہم نہیں ملتے ان سے۔ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی کہنے لگی۔ تبھی تو میں بھی کہوں، اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ وہ الگ گھر میں رہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی میل جول نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھی ان سے ذرا فاصلہ رکھیں۔ او، پابندی لگا رہی ہو؟ ویسے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اس سے ملنے میں اجتناب برتوں گا؟
آپ کو اجتناب برتنا ہوگا، کیونکہ وہ دونوں بہنیں ایسی ہی ہیں، اپنی معصومیت اور چالاکیوں سے دوسروں کو اپنا گرویدہ کرنے والی۔ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ حارث نے شوز اتارتے ہوئے طنز کا نشتر چھوڑا۔ وہ اگنور کرتی پھر سے بولی، ظاہرہ کی چھوٹی بہن نے تابش کو پھنسا رکھا ہے، زونی کا حق مارنا چاہتی ہے، لیکن تائی امی ایسا ہونے نہیں دیں گی جیسے تم نے فجر کا حق مارا ہے۔ ویسے میں حیران ہوں، پورے خاندان کی لڑکیوں کو دوسروں پر قابض ہونے کا بڑا شوق ہے۔ حارث بہت ہو گیا، اگر میں اگنور کر رہی ہوں اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا۔ تو کون کہہ رہا ہے چپ رہو؟ میں تو کہتا ہوں بولو، تاکہ تمہاری اوقات مزید کھل کر سامنے آ جائے۔ پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی سزا تمہیں اپنا کر بھگت رہا ہوں۔ آپ کے لیے میں اپنی ہر خوشی داؤ پر لگا چکی ہوں، اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، پر مجال ہے کبھی آپ نے سیدھے منہ بات کی ہو۔ آپ کو تو بس اس فجر کی پڑی رہتی ہے جیسے میرے بجائے وہ آپ کی بیوی ہو۔ حارث نے غور سے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ اچھا جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لا دو۔ وہ اس کی خوبصورتی سے نظریں چراتا بولا تو سونیا بھی چوچرا کیے بنا کچن میں چلی آئی۔ حارث کے لیے چائے بنا دو، اس نے کام میں مصروف فجر سے کہا۔ تمہیں میں فارغ نظر آ رہی ہوں، اس نے الٹا سوال کیا۔ وہ مجھے نا پتی چینی کا حساب نہیں ہے، تو پلیز بنا دو۔ وہ 2 منٹ سے پہلے لہجہ بدل گئی۔ جب کسی کو اپنا کام کرنے کو کہتے ہیں تو اپنا لہجہ دوستوں جیسا نہیں رکھ سکتے تو مالکوں جیسا بھی نہیں رکھتے۔ میں کسی کا روب برداشت کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ تم پتیلی رکھو، میں چائے بنانا سکھاتی ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم اپنے شوہر کے لیے چائے تو خود بنا سکو گی۔ اور سونیا صبر کا گھونٹ بھرتی پتیلی تلاشنے لگی۔ تمہیں چائے بنانا آتی ہے؟ بہترین والی نہیں، سیلون میں بیٹھی سبیکا نے جواب دیا تھا۔ پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں تو سوچ رہا تھا جب اپنی انٹرنیٹ والی دوست سے ملوں گا اس کے ہاتھ کی مزیدار سی چائے پیوں گا، تمہارے لیے سیکھ لوں گی۔ فوراً سے جواب آیا، کب سیکھو گی؟ میں تو کہتا ہوں آج سے ہی سیکھنا شروع کرو۔ گھر کے بزرگوں سے لے کر بچوں تک کو چائے پلاؤ، کیونکہ اب مجھے بے صبری سے انتظار ہے اپنی انٹرنیٹ والی دوست کو حقیقت میں دیکھنے کا۔ اچھا پہلے یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے بال پسند ہیں؟ تمہارے کیسے ہیں؟ ارم خان نے الٹا سوال کیا۔ تم میری چھوڑو، اپنی بتاؤ کہ کیسے پسند ہیں؟ مطلب تم میری پسند میں ڈھلنا چاہتی ہو؟ ارم خان شوق ہوا۔ تم دوست ہو اس لیے مشورہ مانگا ہے، زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے چھوٹے بال پسند ہیں۔ لڑکوں کو تو لمبے بال پسند ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ بال مرد کی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل وہی بال جب کھانے میں آ جائے تو دماغ کا دہی بھلا بنا دیتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے لمبے بالوں سے، مجھے اسٹریٹ اور شولڈر کٹ بال اور اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یار کبھی اس موبائل کی جان چھوڑ بھی دیا کرو، جب دیکھو اس میں ہی گھسے رہتے ہو۔ چاند کچھ زیادہ ہی ویلا ہے کیا؟ شمون یار چاندنی ہے جس نے میری صبح و شام روشن کر دیے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا یہ سورج کہاں سے روشنی لیتا ہے، مگر اس کا جواب مجھے آج ملا، وہ تو تمہاری چاندنی سے روشنی لے کر پورے جہاں کو روشن کرتا ہے۔ شکر ہے اس نے میرے بھائی کو بھی چاندنی بخشی، مجھے بتا کہاں ملے گی؟ مجھے اس کے پاؤں میں پڑھ کر شکر بجا لانا ہے جس کی چاندنی کے بنا ارم خان عالم کے صبح و شام اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم کیوں جل بھن رہے ہو؟ شادی کرنے والے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے کیا؟ ارشمان نے الٹا سوال کیا اور ارم خان اچھل کر سیدھا ہوا تھا۔ تم شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہائے میں مر جاواں، میرے اندر والا مرد، میرے اندر والا میراثی تو ابھی سے بھنگڑے ڈالنا شروع ہو گیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ ہم وقت سنجیدہ تھا۔ شادی کے لیے محبت سے زیادہ دوستی کا ہونا ضروری ہے۔ دوستی سے مراد ہے انڈرسٹینڈنگ۔ ارشمان نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جب آپ کو لگے کہ آپ اس لڑکی جسے آپ پرپوزل ٹھوکنے والے ہیں کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، تب شادی کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اب جلدی سے بتائیں کون ہے؟ ہمارے مزاج مختلف ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم
میں احساس ہو اپنے رشتے کو لے کر سنجیدہ ہوں تو وہ زندگی گزارنے کے بجائے زندگی کو جیا جا سکتا ہے، اور ساتھ رہتے رہتے عادت تو ہو ہی جاتی ہے۔ جب عادت ہو جائے محبت تو پھر آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ بڑا ایکسپیرینس ہے تجھے؟ بس یار، دادا سے ایموشنل اسپیچ سن کر آیا ہوں، تب سے میں یہی سوچ رہا ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلد ہی دادا کو خوش کر دوں گا۔ بھائی لڑکی تو بتا دے کہاں سے آئے گی، وہ تو سوچ کے کون ہو سکتی ہے؟ کل کو اس کو جواب ملنے کے بعد بتاؤں گا۔ یار کل تک تو میں سوچ بچار میں ہی آدھا ہو جاؤں گا۔ ارم خان معصومیت سے بولا، کوئی نہیں، روشنی کا مرکز یعنی کہ تیرا چاند ہے تو صحیح تجھے مکمل کرنے کے لیے۔ ارشمان اسے سوچ میں الجھا چھوڑ کمرے سے نکل گیا۔ شام میں سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے جب سبیکا ہاتھ میں ٹرے تھامے کچن میں برآمد ہوئی۔ آج سبیکا نے سب کے لیے چائے بنائی ہے، عائشہ بیگم نے فخریہ انداز میں بتایا تو ارم خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یلو کیپری کے ساتھ یلو ہی کرتا، وائٹ دوپٹہ کندھوں پہ جھول رہا تھا، جبکہ کمر تک آتے بال کٹ کر پونی میں جھولتے گردن سے تھوڑا نیچے تک آ رہے تھے۔ اس نے بال کب کٹوائے اور آج سب کے لیے چائے بھی بنا رہی ہے؟ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ چاندنی تو اتنی سویٹ کیئرنگ ہے۔ چاندنی کہاں اور سبیکا کہاں؟ اس نے سر جھٹکا۔ جس نے چائے پینی ہے پہلے ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لے، کیا پتہ حالت زیادہ بگڑ جائے اور پھر ڈاکٹر بھی فارغ نہ ملے۔ ارم خان نے بلند آواز میں معنی خیزی سے کہا تو ارشمان نے اسے گھوری سے نوازا۔ سبیکا نے اس کی طرف چائے بڑھائی تو وہ ہاتھ نئی میں ہلانے لگا۔ اس دن کالی کلوٹی کی سوزو کے مگ میں چائے پلا دی، آج بھلا چائے میں جمال گھوٹا نہ ملا دیا ہو۔ میں نہیں پی رہا، ارم خان دادو نے ذرا روب سے کہا تو وہ منہ کے ڈیزائن بگاڑتا چائے کو گھورنے لگا۔ ہماری بیٹی نے تو بہت اچھی چائے بنائی ہے، سجاد عالم ستائشی انداز میں بولے تو وہ جھیم سی گئے۔ چائے تو واقعی میں بہت اچھی ہے، دادا نے بھی اس کی تعریف کی، بس گزارے لائق ہے، ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ارم خان گھونٹ گھونٹ بھرتا منمنایا۔ ہماری بنو تو سگڑ ہوتی جا رہی ہے، ارشمان نے شرارت سے کہا۔ اب یہ کیا بتانا چاہتی ہیں بھلا؟ ارم خان نے سب کو متوجہ کیا کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں، گھرداری بھی آتی ہے تو مجھے گھر والی کے رتبے پہ فائز کر دیا جائے۔ سبیکا کا چہرہ پل میں لال ہوا تھا، جس کی وجہ شرم بالکل نہ تھی۔ میں تو خود چاہتی ہوں اپنی بیٹی کی اپنے جیتے جی شادی کر دوں، زندگی کا کیا بھروسہ۔ عائشہ بیگم بھی ایموشنل سی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک سوچا ہے چچی جان، بلا جتنی جلدی ٹل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ارم خان نے آہستہ آواز لیکن سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، دیکھ رہے ہیں آپ سب اس فتنے ارم خان چھچندر اور بد زبان انسان کو؟ وہ سب کو خاموش دیکھ کر دعائی دینے لگی، استغفار، تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا؟ وہ دل تھام کر بولا، سب اس لنگور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں تو کسی کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ اور غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ محمود عالم اسے روکتے رہ گئے، جبکہ ارم خان نے اس کی گردن پہ جھولتے بالوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ حارث کو ارشمان کے ساتھ دیکھ کر عثمان افندی کے ساتھ حمدان افندی کو بھی دھچکا سا لگا تھا، لیکن جلد ہی اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے مسکرانے لگے تھے۔ حارث بھی پوری آن بان کے ساتھ ان کے سامنے براجمان ہوا تھا، جیسے اسے رتی برابر فرق نہ پڑا ہو ان کی کمپنی چھوڑنے سے۔ ان کی نسبت تابش اس کے بغل گیر ہوتا خوش دلی سے ملا تھا۔ کیسی ہو کزن؟ ظاہرہ نے مسکرا کر سر ہلایا تو تابش نے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا، مس سیاپا کیسی ہیں؟ خود چکر لگا لینا، وہ خفگی سے بولی۔ یار آج میٹنگ کے بعد اپنی گاڑی خریدنے جانا ہے، پھر آؤں گا اور تمہیں جھولے بھی دوں گا نئی گاڑی کے۔ وہ شریر ہوا، جبکہ وہ ذرا دور کھڑا ارشمان کنپٹی مسلنے لگا، جانے کیوں اسے تابش سے چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں میٹنگ شروع کر دینی چاہیے، وہ ذرا بلند آواز میں بولا، تاکہ ایک دوسرے میں گم دونوں بھی متوجہ ہو جائیں۔ 2 گھنٹے کے بعد میٹنگ اختتام کو پہنچی تو ارشمان نے مینو کارڈ دیکھے ہوئے ویٹر کو اشارہ سے بلوایا تھا۔ مس ظاہرہ کیا منگوائیں گی آپ؟ اس نے بظاہر نارمل سے لہجے میں پوچھا۔ ظاہرہ کا دل چاہا اس کے بال ہی نوچ ڈالے، لیکن صبر کا گھونٹ بھر گئی۔ جو آپ اپنے لیے منگوائیں وہی میرے لیے بھی منگوا لیں۔ ارشمان بھی مسکراہٹ دباتا ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد سبھی واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو تابش نے ظاہرہ کو ساتھ چلنے کا کہا۔ مجھے آفس میں ابھی کچھ کام ہے، تم چلے جاؤ۔ یہ بات ارشمان کے دل کو اندر تک ٹھنڈ پہنچانے کا باعث بنی تھی۔ وہ الوداعی کلمات کہتا اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ چلا گیا تو حارث نے بھی اجازت چاہی تھی۔ چلیں مس ظاہرہ؟ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہاں کوئی کام ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو ارشمان سر ہلاتا پارکنگ کی طرف آیا
اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ آپ کو اکیلے میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، جبکہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہیں بھی لے جا سکتا ہوں جس کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ ظاہرہ پل کو مسکرائی تھی۔ یہ قدرت نے بلیس کیا ہے، اور عورت کی نفسیات اللہ پاک نے ایسی شاندار بنائی ہے کہ اسے سیکنڈ کے 100ویں حصے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا مرد حیا والا ہے اور کون سا مرد ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ عورت تو اپنی پشت پہ پڑنے والی نگاہ کی تپش تک کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یومین کہ میں حیا والا ہوں، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اگر آپ کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا دین آپ کیا کریں گی؟ یہ تو تبھی آپ کو معلوم ہوگا جب میرا اندازہ غلط ثابت ہوگا۔ آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ ظاہرہ کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسا مذاق ہے۔ نہیں، وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ ارشمان نے گاڑی کی سپیڈ سلو کی تھی۔ میں ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے؟ اگر فائدہ اٹھایا ہوتا تو اس دن آپ کو واپس نہ جانے دیتا، وہ بھی تھپڑ کھانے کے بعد۔ وہ بہت کچھ باور کرواتا بولا تھا۔ فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کی تھی نا آپ نے؟ ظاہرہ میں بس آپ کو جج کر رہا تھا۔ کیوں؟ آپ خدا ہیں جو مجھے جج کر رہے تھے؟ کیونکہ جج کرنا تو اسی کا کام ہے۔ ہم مٹی کے پتلے کب سے پرفیکٹ ہونے لگے، اور جج تو وہی کر سکتا ہی نا جو خود پرفیکٹ ہو، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تھی۔ میں یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھا، تب میری ایک کلاس فیلو تھی، مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں، گہری سیاہ آنکھیں۔ اب بہانے سے میری آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ظاہرہ نے بات کاٹی تو ارشمان نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ میں نے غور بھی آج کیا کہ آپ کی آنکھیں بھی سیاہ ہیں، مگر گہری سیاہ نہیں۔ اب میں کنواں کھود کر اس میں ڈیلے فکس کرنے سے تو رہی۔ چہرے پہ بیزاری کے تاثر سجاتے ہوئے منمنائی۔ اب سے جیلس وہ شریر ہوا۔ آپ کنٹینیو کریں، وہ لاپرواہی سے کہنے لگی تھی۔ ہاں تو میں کہا تھا، گہری سیاہ آنکھوں پہ، ظاہرہ نے دانت پیستے ہوئے بتایا۔ وہ حجاب میں رہتی تھی مگر شو کیا، اور مجھے اس کا حجاب بھی بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ شاید محبت ہونے کے امکان بھی نظر آنے لگتے اگر وہ میری دوست کی گرل فرینڈ نہ نکلتی، ارشمان نے افسردہ سی سانس بھرتے ہوئے بتایا تھا۔ یہ رام کہانی سنانے کا مقصد، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کئی برسوں سے ٹوٹا ہوا دل میں اپنی محبت اور توجہ سے جوڑ سکتی ہوں، تو یہ سراسر خوش فہمی ہے۔ سن تو لیں پوری بات۔ ٹوکے جا رہی ہیں؟ وہ چڑھ ہی گیا۔ ظاہرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھر سے شروع ہونے کا کہا تھا۔ میرا دوست جب میرے سامنے اس کی محبت کے قصے سناتا تو میرا دل افسردہ سا ہو جاتا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے ہماری شرط لگ گئی کہ آپ اسے پٹائیں گے، اور وہ پٹ گئی۔ ظاہرہ نے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے چونکتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائی۔ کوئی بہت ہی دقیانوسی کہانی ہے جس میں 1% بھی سچائی نظر نہیں آ رہی، مگر خیر آپ نتیجہ بتائیں مجھے اس پوری کہانی کا۔ میں نے کچھ دن اسے بہت توجہ دی، اور کچھ امیری کے کرشمے تھے، وہ بھی میری طرف متوجہ ہو ہی گئی، اور کچھ ہی دنوں میں ہماری اچھی جان پہچان ہو گئی، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ۔ اسے روک ٹوک پسند نہ تھی، جبکہ میرے دوست کو جب لگا کہ شرط ہارنے کے دہانے پہ کھڑا ہے تو اس نے پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے ان کی لڑائی ہو گئی، اور میں نے بھی جی جان سے اپنا کندھا پیش کر دیا غم ہلکا کرنے کو۔ وہ غمگین تھی تو میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پرپوز کر ڈالا، جسے اس نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا۔ کچھ جیت کا نشہ تھا، کچھ وہ مجھے پسند بھی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ جب اپنے دوست کے چہرے پہ مات کا دکھ دیکھتا تو دل میں جیت کی خوشی سے دوبالا ہو جاتا۔ ایک دن دوست نے مجھے اس کی ایسی برہنہ تصویریں بھیجی کہ میرا خون کھول اٹھا۔ جو بھی تھا وہ میری گرل فرینڈ تھی، اور اس دوست کو غصے میں پیٹ بھی ڈالا۔ تب اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے فلیٹ پہ بلواؤں، اور تب اسے محبت کا واسطہ دے کر اپنے درمیان دوریاں ختم کرنے کا بولوں۔ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے ڈر تو لگا، لیکن میں نے ایسا ہی کیا۔ چکنی چپڑی باتوں میں تو عورت کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر جاتی ہے۔ خیر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے میرے کہنے پہ اپنا حجاب اتارا۔ پہلے دن مجھے خوف آیا تھا اس نازک سی عورت سے،
میں نے اس کے بعد کبھی کسی کے ظاہری حلیے پہ اسے جج کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے لگنے لگا عورت کو جب بہترین ملتا ہے تو وہ بہتر کو لات مار دیتی ہے۔ یہ محبت کی کون سی قسم ہے جو آپ کو بے حجاب کر دے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی محبت کی آزمائش میں آپ کی عزت آ جائے تو ایسی محبت پہ 2 حروف بھیج کر رستہ الگ کرنا چاہیے۔ مجھے آپ میں اور اس میں زیادہ فرق نہ لگا کیونکہ وہ محبت میں چلی آئی تھی اور آپ مجبوری میں۔ وہ تو محبت کو ثابت کرنے کے لیے بے حجاب ہو گئی، مگر جب آپ نے اپنی چادر نہیں اتاری تب مجھے ذرا حیرت ہوئی اور خوشی بھی۔ پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے شرم آڑے آ رہی ہو، اس لیے میں نے خود آپ کی طرف قدم بڑھائے۔ تب پڑنے والا تھپڑ نے میرے 14 طبق روشن کر دیے، جس کی روشنی نے مجھے دکھلایا کہ ظاہرہ آپ فنی مضبوط کردار کی حامل ایک باحیا عورت ہیں۔ میں تو آپ کا ظرف دیکھنا چاہتا تھا مگر میں کم ظرف ہو رہا ہوں یہ دیکھا ہی نہ گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور معذرت کا طلبگار بھی ہوں۔ ظاہرہ کو وہ حقیقت میں پشیمان لگا۔ اتنی ایموشنل اسٹوری کو جوڑنے میں کتنا وقت لگا وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں نے جوڑتے ہوئے ٹائم نوٹ نہیں کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا۔ وہ پختگی سے بولا، مطلب آپ دوبارہ بھی ارادہ رکھتے ہیں من گھڑت کہانیاں میرے گوش گزار کرنے کی؟ ہاں بالکل، فیوچر میں بہت ضرورت پڑنے والی ہے، کیونکہ اب آپ تو شادی کرنے میں آپ کو تو کوئی شادی پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اعتراض ہے بیکاز ہمارے مزاج نہیں ملتے اور ہمارے سٹینڈرڈ کا فرق آپ سے تو ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ویسے بھی قالین میں ٹاٹ کا پیون اچھا نہیں لگتا۔ آپ مجھے ٹاٹ کا پیون بول رہی ہیں، وہ بات گھما گیا۔ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کسے کیا بول رہی ہوں۔ مجھے انکار کی کوئی سالڈ ریزن بتائیں۔ وہ اس کے جواب سے متفق نہ ہوا۔ آپ مجھے شادی کرنے کے ریزن بتائیں، اور وہی بوندی سی دلیل مت دیجیے گا کہ آپ کو ایک عام سی شکل و صورت کی مالک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اسی حجابن کی طرح انداز میں طنز کی آمیزش تھی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے پیار ہو گیا؟ کہا نہیں، میرے سوال کے جواب میں کہنے کا ارادہ تو رکھتے تھے نا؟ اور اس کے جواب پہ ارشمان کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ شریر ہوا جبکہ ظاہرہ کے ماتھے میں بل پڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ساتھ میں خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ اس وجہ سے شادی کریں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ، اور صرف لگنے کی بنا پر، جس کا حقیقت سے ابھی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، جبکہ بات یقین تک پہنچنے کے بجائے شک و شبہات میں اٹکی ہے۔ ہاں تو کیا برائی ہے اس میں؟ کچھ ہونے کی فیلنگ تو تب ہی آتی ہے نا جب سچ ہونے کے آثار نمایاں ہوں۔ اگر سچ نہ ہوا تو آپ شادی ختم کر دیں گے؟ ظاہرہ نے تنزیہ پوچھا۔ دیکھیں ظاہرہ، رشتہ چاہے جیسے بھی حالات میں بنے، لیکن میں اسے تعمر نبھانے کا قائل ہوں۔ پھر چاہے وہ رشتہ مجھے خوشی نہ بھی دے تب بھی میں نے بیچ راہ میں نہیں چھوڑنا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔